جی دوستو ابھی تھوڑا مسئلہ ہو گیا تھا، آپ اپنی فرمائش جاری رکھیں، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے نعت بیان اور جو مسئلہ ہوگا ہم پیش کریں گے۔ تو آپ کچھ بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کی فرمائش کے مطابق سنائیں گے۔ چلو اب ایک نعت سناتے ہیں ہم آپ کو۔ یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے، سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خداوند، سننے کی قوت مجھے بخشی ہے خداوند، پھر مسجد نبوی کی اذانیں بھی سنا دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے۔ مدت سے میں دن رات یہ کرتا ہوں دعائیں، مدت سے میں دن رات یہ کرتا ہوں دعائیں، ان ہاتھوں میں وہ جالی سنہری تو تھما دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے۔ جی دوستو اپنی فرمائش آپ جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ کی فرمائش کے مطابق ہم نعت بیان سنائیں گے۔ ایک اور آپ کو نعت پیش کرتے ہیں، اس کے بعد مختصر ایک قصہ ہم آپ کو بتائیں گے، چاہے قصہ وہ بیان کا ہو یا تقریر کا ہو یا کون سا بھی ہو سکتا ہے۔ جی آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دولت جو چاہوں دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ، سب کا ہے آقا نام محمد، پائی مرادے دونوں جہاں میں جس نے پکارا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سما جا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ جی دوستو جیسا کہ آپ کو بتایا، آج ہم نے لائیو پروگرام اس لیے کیا کہ ہم نے تلاوت سے بھی شروع کیا ہے اور نعت بھی ہم نے نعت بھی ہم نے پڑھی ہے،
اور انشاءاللہ مختصر ہم بیان کریں گے، اس کے بعد آپ کے ہم کمنٹس پڑھیں گے، آپ کی رائے دیکھیں گے، اس کے اوپر آپ ہمیں کون سی رائے دے رہے ہیں، انشاءاللہ اس کے مطابق ہم نعت بھی پڑھیں گے آپ کے لیے، اور آپ کے لیے ہم بیان اور جو آپ پوچھنا چاہیں وظیفہ پوچھیں یا کوئی ایسی چیز پوچھ لیں، انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہاں ڈاؤن لوڈ کر لو کروم سے، یہ پورا بڑا وہ سیٹ اپ لے جاؤ۔ جی اگر میری بات یہ یو ایس اے والی، یہ میری بات سنے، اگر یہ یو ایس اے والی اس کے اوپر میں نے سیٹ اپ کیا تھا، یو ایس اے والی بولنا ہے نا، بس اس کو ڈیلیٹ مار دوبارہ بنا دیں، یو ایس اے 16 کی یو ایس اے کی بنا دیں، میرے کو لاگن پاسورڈ بھیج، اور فرانس والی کے اوپر نا تم نے سب سارے براؤزر پہ سیٹنگ کر لی، یہ بتا مجھے پہلے۔ میں آ رہا ہوں تیری ڈیسک کے اوپر، وہاں پہ لنک پیسٹ کروں گا، ایک بار چلا کے چیک کرتا ہے، اگر چل جاتا ہے نا ٹھیک ہے، ایک چینل لگا کے پھر تو خود ہی کرتا رہی، ٹھیک ہے۔ پہلے آر ڈی پی بنا 16 والی یو ایس اے کی، پھر مجھے بتا۔ جب تک گھر کا بھی کر رہا ہے اس میں سیٹنگ نا، تو 3-4 کنٹری کی ہو جائے گی نا، بہترین لگ جائے گا۔ جی دوستو، موضوع یہ ہے کہ سروں کے اوپر پہاڑ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے، آپ کو بیان کرتا ہوں میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات شریف کے احکام پڑھ کر بنی اسرائیل کو سنائے اور فرمایا کہ تم لوگ اس پر عمل کرو۔ جب بنی اسرائیل نے تورات شریف کے احکام کو سنا تو ایک دم انہوں نے ان احکام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس سرکشی پر اللہ تعالیٰ کے غضب نازل ہوا کہ ناگہاں کوہ طور جڑ سے اکھڑ کر ہوا میں اڑتا ہوا بنی اسرائیل کے سروں کے اوپر ہوا، ہوا میں معلق ہو گیا، جو 3 میل لمبی اور 3 میل چوڑی زمین میں ڈیرے ڈالے ہوئے مقیم تھے۔ جب بنی اسرائیل نے یہ دیکھا کہ پہاڑ ان کے سروں پر لٹک رہا ہے تو سب کے سب سجدے میں گر کر عہد کرنے لگے کہ ہم نے تورات کے سب احکامات کو قبول کیا اور ہم ان پر عمل بھی کریں گے، مگر ان لوگوں نے سجدے میں اپنے رخسار اور بائیں بھونوں کو زمین پر رکھا اور داہنی آنکھ سے پہاڑ کو دیکھتے رہے کہ کہیں ہمارے اوپر گر تو نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اب بھی یہودی اس طرح سجدہ کرتے ہیں، یار اس کا بایاں رخسار اور بایاں بہو زمین پر رکھتے ہیں۔ بہرحال بنی اسرائیل نے جب توبہ کر لی اور تورات کے احکام پر عمل کرنے کا عہد کر لیا تو پھر یہ پہاڑ اڑ کر اپنی جگہ پر چلا گیا۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب ہم نے پہاڑ ان پر اٹھایا گویا وہ سائبان ہے، اور سمجھے کہ وہ ان پر گر پڑے گا، لو جو ہم نے تمہیں دیا زور سے، اور یاد کرو جو اس میں ہے کہ کہیں تم پرہیزگار ہو۔ تو اس سے درس ہدایت یہ ملتا ہے کہ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ ناواقفوں یا سرکشوں کو کسی نیک کام کے کرنے یا اچھی بات کو قبول کرنے پر ڈرا دھمکا کر مجبور کرنا یہ عین حکمت اور خداوند قدوس کی مقدس سنت ہے۔
دوستو یہ واقعہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا. جو یہودی حضرات تھے وہ نافرمانی کرتے تھے تو کوہ پار اپنی جگہ سے اٹھ کے ان کے اوپر آ گیا تھا. تو دوستو ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ اپنی رائے دیں انشاءاللہ. ٹائم مختصر ہے تو اس کے لحاظ سے آپ کو نعت بیان جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں، انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. اب دوسرا واقعہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. وہ میری بتا دیں مجھے، میں ٹائپ کر رہا ہوں. ابو لہب کی بیوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آئے. کیسے؟ جب سورت تبت یدا نازل ہوئی اور ابو لہب اس کی بیوی، تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل غصے میں آپے سے باہر ہو گئی اور ایک بہت بڑا پتھر لے کر وہ حرم کعبہ میں گئی. اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تلاوت قرآن فرما رہے تھے اور قریب ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے. اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تلاوت قرآن کریم فرما رہے تھے اور قریب ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. ام جمیل بربراتی ہوئی آئی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور مارے غصے کے منہ میں جھاگ بھرتے ہوئے کہنے لگی کہ بتاؤ تمہارے رسول کہاں ہیں؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے میری اور میرے شوہر کی ہجوم کی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے رسول شاعر نہیں ہے کہ کسی کی ہجوم کرے. پھر وہ گید و غضب میں بڑی ہوئی پورے حرم کعبہ میں چکر لگاتی پھری اور بکتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتی پھری، مگر جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی تو وہ بربراتی ہوئی حرم سے باہر جانے لگی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی کہ میں تمہارے رسول کا سر کچلنے کے لیے یہ پتھر لے کر آئی تھی، مگر افسوس کہ وہ مجھے نہیں ملے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس سے وہ کئی بار گزری، مگر میرے اور اس کے درمیان ایک رشتہ اس طرح حائل ہو گیا کہ آنکھ پھاڑ کر دیکھنے کے باوجود مجھے نہ دیکھ سکی. اس واقعے کو قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. اس کا ترجمہ ہے اور اے محبوب تم نے قرآن پڑھا، ہم نے تم پر اور ان میں کہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک چھپا ہوا پردہ کر دیا. تو ام جمیل انکھیاری ہوتے ہوئے اور آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہی سے تلاش کرتی ہوئی بار بار گزری، مگر وہ آپ کو نہیں دیکھ سکی. بلا شبہ یہ ایک عجیب بات ہے اور اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے سوا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. اس قسم کے معجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بارہا صادر ہوئے ہیں اور بہت سے اولیاء اللہ سے بھی ایسی کرامتیں بارہا صادر ہوئی ہیں، اور اولیاء کی یہ کرامتیں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہی ہیں، کیونکہ ولی کی کرامت در حقیقت اس کے نبی کا معجزہ ہوا کرتا ہے.
تو یہ دوستو واقعہ تھا ابو لہب کی بیوی کا کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں نظر نہ آئے۔ تو دوستو ابھی آپ ہم سے جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیں، انشاءاللہ ہم آپ کو کوئی وظیفہ یا اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز اسلامی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ ہمیں میسج کریں، انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو اس کے متعلق بتائیں گے۔ کم والی بنا لی بتا، یو ایس اے والی بنا لیں، براؤزر کیسے بنے گا اس کو بتا سکتا تم پڑھ رہی ہے۔ چلو ایک نعت آپ کو پیش کرتا ہوں، اس سے پہلے میں آپ کو درود پاک کی فضیلت بیان کروں گا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں جو شخص میری امت تک پہنچانے کے لیے دینی امور کی 40 حدیثیں یاد کر لے گا تو اسے اللہ عز و جل قیامت کے دن عالم دین کی حیثیت سے اٹھائے گا، اور بروز قیامت میں اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا۔ اس سے مراد 40 احادیث کا لوگوں تک پہنچانا ہے اگرچہ وہ یاد نہ ہو۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں وارد فضیلت کے حسن نیت سے میں آپ کو کچھ حدیثیں بیان فرماؤں گا کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا تو اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ ایک اور فرمان ہے کہ بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ تو دوستو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی بروز اٹھیں گے۔ جی ایک بھائی نے ماشاءاللہ بھی بولا ہے اور فرمائش کی ہے سندھی نعت کی، انشاءاللہ ہم درود پاک کی فضیلت بتانے کے بعد سندھی نعت بھی بتائیں گے، آپ کو ایک دو شعر اس کے سندھی نعت کے بتائیں گے۔ تو آئیے چوتھی فضیلت یہ سنتے ہیں کہ مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ کم پڑھے یا زیادہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چوتھی حدیث کہ جو بندہ مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے تو اس پر فرشتے رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ تو آپ کو اور ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم دن میں کتنی بار درود پاک پڑھتے ہیں، اور ہمیں پڑھنا بھی چاہیے، کیونکہ درود پاک جتنا پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل اس سے ہمارے دونوں جہاں میں بیڑا پار بھی ہوگا اور ہماری برکتیں ہم پر برکتیں بھی نازل ہوں گی انشاءاللہ کے فضل و کرم سے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ اب کوئی ایسا مسلمان یا کوئی ایسا بندہ وہ یہ لازمی چاہتا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بروز قیامت مصافحہ کرے، اور جو بد نصیب ہوگا وہ تو یوں ہی چاہتا ہوگا کہ مصافحہ نہ کرے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مصافحہ کریں تو دن میں اپنے اوپر لازم 50 بار درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار
درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ دوستو جنت میں آپ کو مقام دیکھنا ہے تو درود پاک کی کثرت کریں۔ اگر آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو دن میں 313 بار درود پاک پڑھیں۔ یہ 313 بار درود پاک پڑھنا یہ آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ کثرت میں شامل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 313 بار پڑھیں گے، یہ کثرت میں شامل ہوگا۔ تو چلو انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں اور آپ بھی نیت کریں درود پاک پڑھنے کی۔ ابھی آپ کو ایک سندھی نعت سناتا ہوں، ایک بھائی نے فرمائش کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھی نعت سنائیں۔ چلو آپ کو ہم سندھی نعت سناتے ہیں۔ بند کر دیں لیکن یہ اس کا نہیں کیا وہ آپشن لگانا ہے۔ امر تجھی لولی مکھے او رنگ لایو، محمد میٹھے جو مولا سناگر بنایو۔ دوستو کوشش کر رہا ہوں میں نعت سنانے کی کیونکہ گلا خراب ہے، تو جتنی کوشش کر سک رہا ہوں میں آپ کو نعت سناؤں گا۔ ابھی تو کوشش یہی ہے کوئی ایک دو شعر میں سناؤں گا جی۔ امر تجھی لولی مکھے او رنگ لایو، محمد میٹھے جو مولا سناگر بنایو، کھنی گود میں ہی گدلو گنہگار پالے، نپائے نپائے آخر چہیں مجھے نالے، کھنی گود میں ہی گدلو گنہگار پالے، نپائے نپائے آخر چہیں مجھے نالے، بچا شل نداگی بڑجیں وہ وقت آیو، محمد میٹھے جو مولا سناگر بنایو، امر تجھی لولی مکھے وہ رنگ لایو، محمد میٹھے جو مولا سناگر بنایو، اگر جے مدینے وارو سہارو نہ ڈیہا، تا دنیا سراسر مکھے ندر کو سڈیہا، اگر جے مدینے وارو سہارو نہ ڈیہا، تا دنیا سراسر مکھے ندر کو سڈیہا، ہیر ماں ندر کو نایا سندن جو آثارو، محمد میٹھے جو مولا سناگر بنایو، امر تجھی لولی مکھے وہ رنگ لایو، محمد میٹھے جو مولا سناگر بنایو۔ جی دوستو یہ سندھی میں نعت میں نے آپ کو پیش کی، ایک بھائی نے فرمائش کی تھی تو ان کی فرمائش پوری کرنے کے لیے ہم نے سندھی میں نعت، اگر آپ میں سے کوئی فرمائش کرنا چاہتا ہے کسی وظیفے کی یا کسی بیان کی یا کسی نعت کی تو انشاءاللہ ہم آپ کی پوری کریں گے، لیکن اب ٹائم ہمارا پورا ہو چکا ہے، اب ہم الوداع ہی چاہتے ہیں آپ سے۔
پہلے کمیز ہم پڑھ لیتے ہیں. نام لیتے ہیں. ثناء اللہ مری صاحب نے ہمیں بولا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اس کے علاوہ حنیف مری صاحب وہ بھی ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں. جزاک اللہ آپ کا شکریہ. آپ ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ باسط شیخ صاحب آپ کی مہربانی، آپ نے ہمیں ماشاء اللہ کہا. اس کے بعد ہنی گیمنگ وائی ٹی، ہنی ماشاء اللہ یہ بھی ہمیں دل کی گہرائی سے. اور اس کے علاوہ باسط شیخ بھی ماشاء اللہ میں ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں. اور کئی لوگوں نے ہمیں کمیز کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. انشاءاللہ ہم اسی طرح دوسرے واقعات ابھی بیان کریں گے. دوستو تھوڑی دیر اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کو دوسرے واقعات بتانے کی. تو ابھی ارادہ یہی ہے کہ آپ کو اور بھی واقعات بتائیں. دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے نماز ہم پر فرض ہے. چلو اس کے متعلق ہم آپ کو بتاتے ہیں. ارادہ یہی تھا ہمارا کہ ہم واقعے کو ادھر ہی پروگرام کو ختم کر لیتے، لیکن ایک دوست ہم کو فرمائش کر رہے ہیں. احمد پور بھائی آ گئے، اے آر ایس فرینک اسٹار آ گئے. ایک دوست ہمیں فرمائش کر رہے ہیں کہ آپ نماز کے متعلق اور اس کے علاوہ وضو کے فرائض یہ وہ بتائیں. بندوں کے نام لیتے ہو نا آپ، جو بندے آ رہے ہیں لائن. جی جی میں آپ کو یہی کہہ رہا تھا کہ آپ نا کمیش کر لیتے، میں یہ کام کر لیتا. ہاں ہاں غلام مصطفیٰ آئے مسئلے شکریہ. ہم بھائی ہاں فون آپ دیکھتے ہو. جی غلام مصطفیٰ بھائی ہیں، ہمیں ہائے کہہ رہے ہیں. آپ کا شکریہ. آپ بھی اسی طرح ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں. ہم انشاءاللہ اسی طرح ہم اس طرح کے پھر اور واقعات بیان کریں گے. اور اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے چینل پر ابھی نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں، تاکہ اس طرح کے ہم لائیو پروگرام اور اس کے علاوہ اسلامی معلومات ہم آپ تک پہنچا سکیں. جی دوستو نماز ہم پر فرض ہے. جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیدار کرنے گئے تھے معراج کے بہت سارے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، تو اس کے متعلق میں آپ کو بتاؤں. جب ہمارے پیارے آقا اپنے رب کا دیدار کرنے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائی، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی میں تمہاری امت پر 50 نمازیں فرض کر رہا ہوں. تو جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں دی گئی تو آپ نے نمازیں کم کرا کر 5 نمازیں کرائی. کیونکہ آپ جیسے آئے تو ایک فرشتہ تھا، انہوں نے کہا کہ آپ کی امت یہ نمازیں نہیں پڑھ پائے گی، آپ جاؤ اور کم کرا کے آؤ. جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جب آپ اپنے رب کی بارگاہ میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں گئے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے 45 نماز فرض فرمائی، یعنی 5 کم کر دی. پھر آپ واپس آئے، پھر آپ واپس گئے، اسی طرح کر کے آپ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائی. تو دوستو 5 نمازیں لازمی بات ہے، ہمیں پڑھنی چاہیے. تو اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ نماز ادا کرنے کے لیے وضو کا ہونا لازمی ہے، کیونکہ جب قرآن پاک بھی پڑھیں گے وضو کے بنا قرآن پاک کو بھی چھونا حرام ہے. اور اگر آپ نماز پڑھیں گے تو وضو کریں گے، جب وضو کریں گے تو وضو کے شرائط یعنی کہ فرائض آپ کو آنے چاہیے. تو وضو کے فرائض 4 ہیں، یا وضو کے فرائض 4 ہیں.
سب سے پہلا یہ ہے کہ چہرہ دھونا، دوسرا کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور پانچواں ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ یہ وضو کے فرائض ہیں۔ اور اس کے علاوہ 3 بار کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، یہ الگ سے مستحب سنت میں شامل ہوتا ہے۔ تو وضو کے فرائض یہ ہے، اور وضو کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ دونوں ہاتھ دھوئیں گے، پھر انگلیوں کے بیچ میں آپ خلا لینے کے مسح کریں گے، انگلیوں کے بیچ میں ہاتھ ڈال کے اچھی طرح ہاتھ دھوئیں گے آپ، 3 دفعہ کلی کریں گے، 3 دفعہ ناک میں پانی چڑھائیں گے، اور اس کے علاوہ 3 دفعہ آپ چہرہ دھوئیں گے، جو کہ چہرہ دھونا فرض ہے۔ اچھا، چہرہ جب آپ دھوئیں گے تو چہرے کی حد یہ ہے کہ جہاں سے بال جمتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسری کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا، اس کی حد یہ ہے۔ تو اس کے بعد آپ دونوں ہاتھ دھوئیں گے ٹخنوں سمیت، جیسے کونیوں سمیت، دونوں ہاتھ آپ کونیوں سمیت دھوئیں گے۔ اس کے علاوہ آپ چوتھائی سر کا مسح کریں گے، یہ سر ہے ہمارا، اس کا مسح کریں گے آپ، اور پھر آخری میں آپ دونوں پاؤں دھوئیں گے ٹخنوں سمیت۔ مسح کا بھی میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ یہ معلومات، اسلامی معلومات آپ تک پہنچ سکے، اور آپ لائک شیئر بھی لازمی کریں، یہ بھی ایک ثواب ہے، کیونکہ آپ کے لائک شیئر سے کوئی اگر فائدہ اٹھا لیتا ہے تو یوں سمجھیں کہ یہ آپ کے لیے بھی ثواب ہے۔ زکریا ولاگ نام کی وہ کہہ رہی ہیں کہ ماشاءاللہ گریٹ، جزاک اللہ، آپ ہماری اس طرح حوصلہ افزائی کرتے رہیں، انشاءاللہ ہم اس طرح کے واقعات بیان کرتے رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ ARS پرنگ اسٹار، یہ ہمیں دل بھیج رہے ہیں، ان کے شکریہ۔ اور اس کے علاوہ احمد پور صاحب ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ جی دوستو، یہ تھا ایک وضو کے، میں نے آپ کو فرائض بتایا اور وضو کا طریقہ بتایا۔ تو چوتھائی سر کا مسح اس طرح کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جیسے آپ دونوں ہاتھ دھوئیں گے تو آپ کیا کریں گے، یہ انگلیوں کو، آپ کی انگلیوں کو پانی لگا ہوا ہوگا، یعنی پانی آپ کو ٹچ ہوگا انگلیوں میں۔ پھر آپ کیا کریں گے، یہ جو 3 انگلیاں ہیں نا، ان 3 انگلیوں کو آپ ایسے ملا کے یہاں سے لے جائیں گے آپ پیچھے گدی تک۔ اس کے بعد یہ چیزیں آپ یہاں سے یوں لے کر آئیں گے۔ اس کے بعد آپ کانوں کے پیچھے یوں انگوٹھوں کو ہلائیں گے، اور جو یہ آخری 2 انگلیاں ہیں نا، یہ آپ کانوں کے اندر ایسے کر کے کریں گے۔ یہ ہوتا ہے چوتھائی سر کا مسح، اس طرح ہوتا ہے۔ اب وضو جب کریں گے تو وضو سے پہلے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو وضو کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے، اور وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی فضیلت یہ ہے وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ پڑھیں، کیونکہ جب تک آپ کا وضو رہے گا تب تک فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے آپ کے لیے۔ اور دوران وضو جب آپ یا قادر، قاف علی زبر کا، دال زیر دی، را پیش رو، قادر یا قادر پڑھنے کی فضیلت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو شخص دوران وضو یا قادر پڑھے گا اس کو دشمن اغوا نہیں کر سکیں گے۔ اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے اور چہرہ دھونے سے
چہرے کے اور سر کا مسح کرنے سے سر کے اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھے وضو کے فضائل۔ لازمی بات نہیں ہم نماز ادا کریں تو ہم نماز کے لیے وضو کریں، اس طرح نہیں ہے۔ آپ ثواب کی نیت سے 24 گھنٹہ وضو کر سکتے ہیں۔ ہمارے دوست ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ہمیں جو کمنٹس آ رہے ہیں اس کے متعلق بتائیں گے، میں اس کے متعلق آپ کو پھر بتا رہا ہوں۔ جی کیا کہہ رہی ہیں؟ ناز سناؤ۔ جی چلو ناز سناتے ہیں۔ غلطی سے تو میں لگ گئی ہے۔ چلو نام بتانا ان کا۔ موٹیویشنل بوائے۔ تیز بتاؤ۔ ہاں تم بتایا نا جو ہے کون سی نعت سننا پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ کون سی نعت سننا چاہتے ہیں؟ معلوم کرتے ہوئے یار نا یہ نالو بولے تھے موٹیویشنل بوائے۔ جی کیا کہہ رہی ہیں؟ نعت سنا ہے؟ چلو آپ نے یہ بتایا نہیں نعت کون سی سنا ہے، تو پھر ایک فرمائش آئی ہے نعت کی۔ اب یہ نہیں بولا کہ کون سی نعت، لیکن ہم آپ کو نعت ایک سنا رہے ہیں۔ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ، سہانا سہانا دل آرا مدینہ، دیوانوں کی آنکھوں کا تارا مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ۔ یہ ہر عاشق مصطفیٰ کہہ رہا ہے، ہمیں تو ہے جنت سے پیارا مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ۔ بلا لیجیے اپنے قدموں میں آقا، دکھا دیجیے اب تو پیارا مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ۔ جی دوستو یہ فرمائش کی گئی تھی ایک نعت کی، تو میں نے نعت آپ کو سنائی۔ گلا ساتھ نہیں دے رہا، اس لیے جتنی ہو سکی میں نے آپ کو سنائی۔ انشاءاللہ پھر ہم اگلی دفعہ جب لائیو آئیں گے تو فل کوشش کے ساتھ آپ کو نعت اچھی سنائیں گے۔ اور سناؤ، 1 گھنٹہ اور چلے گا، باقی سنا دو، کومنٹ پڑھ لو نا، کومنٹ پڑھ لو۔ ارے صحیح یہ ساتھ یہ بھی تو بولے نا یار، کمنٹ اس طرح یار۔ ہاں نا اب مجھے انگلش میں رہا، مجھے تھوڑی پڑھنا آ رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم 1 گھنٹے تک لائیو آئیں گے اور آپ کو اسی طرح معلومات حاصل کرتے رہیں گے۔ اب آپ کو کچھ وظیفے ہم بتائیں گے۔ وظیفے اس طرح کہ اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر آپ کو کوئی بیماری ہے، یا آپ غمزدہ ہیں یا پریشان ہیں، تو اس کے لازمی بات ایک وظیفے بھی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ نماز ادا کریں۔
میں نماز میں روحانیت ہے. اور اس کے علاوہ آپ وظیفے بھی کریں ساتھ ساتھ. وظیفے جب نماز آپ ادا کریں گے تو نماز کے ساتھ ساتھ آپ کو وظیفوں کی بھی روحانیت حاصل ہوگی اور اس پر اس کا اثر بھی آپ کو پر نظر آئے گا. سب سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں هو اللہ الرحیم، جو ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ عز و جل شیطان کی شر سے بچا رہے گا. اب سب سے پہلے ہمیں شیطان کے شر سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے. وہ اس طرح کہ جو ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھ لیا کرے انشاءاللہ شیطان کے شر سے بچا رہے گا اور اس کا ایمان خاتمہ ہے اور اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا. اسی طرح جو شخص یا اللہ 100 بار سوتے وقت پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل شیاطین کے شرارت و فالج اور لقمے کی آفت سے حفاظت ہوگی. اچھا، جو غریب ہے وہ حاضر ہو جائیں، ان کے لیے بھی ایک وظیفہ بتا رہا ہوں. یا ملیکو 90 بار، یا ملیکو، یا ملیکو 90 بار جو غریب اور نادر روزانہ پڑھا کرے انشاءاللہ عز و جل غربت سے نجات پائے گا. اسی طرح جو یا قدوسو کا جو کوئی دوران سفر ورد کرتا رہے انشاءاللہ تھکن سے محفوظ رہے گا. یا سلامو 111 بار پڑھ کر بیمار پر دم کرنے سے انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. اور یا مہیمنو 19 بار جو کوئی غم زدہ روزانہ پڑھ لے انشاءاللہ عز و جل اس کا غم دور ہو جائے گا اور انشاءاللہ آفت اور بلاؤں سے بھی محفوظ رہے گا. یا عزیزو، اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم آفس وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو طریقے سے بات نہیں کرتے، تو ان کے لیے بھی ایک وظیفہ ہے. اگر آپ کسی بڑے آدمی سے ملنے جا رہے ہیں یا کسی افسر سے ملنے جا رہے ہیں تو یہ وظیفہ کر کے جائیں گے انشاءاللہ وہ آپ پر رحم یعنی کہ آپ سے طریقے سے بات کرے گا اور آپ کی بات بھی مان لے گا. یا عزیزو، یا عزیزو 41 بار حاکم یا افسر وغیرہ کے پاس جانے سے قبل پڑھ لیجئے انشاءاللہ عز و جل وہ حاکم یا افسر مہربان ہو جائے گا. اور اسی طرح جو شخص یا متکبرو 21 بار روزانہ پڑھ لے تو ڈرا تو یعنی یا متکبرو 21 بار روزانہ پڑھ لیجئے انشاءاللہ. یعنی جو آپ کو خواب آتے ہیں، آپ کو ایسے خواب آتے ہیں کہ آپ ڈر جاتے ہو تو آپ یا متکبرو 21 بار جب آپ پڑھو گے تو ان خوابوں سے آپ انشاءاللہ بچے رہیں گے اور آپ کو وہ خواب نہیں آئیں گے. اور اس طرح متکبرو زوجہ سے میلاپ سے قبل آپ 10 بار پڑھ لیں انشاءاللہ عز و جل نیک بیٹے کا باپ بنے گا. اور اسی طرح کوئی چاہتا ہے کہ اس کو بیٹا آتا ہو تو یا باری او 10 بار جو کوئی ہر جمعے کو پڑھ لیا کرے انشاءاللہ عز و جل اس کو بیٹا عطا ہوگا. اور اسی طرح جو شخص یا قہارو 100 بار اگر کوئی مصیبت آپ پڑھے تو پڑھے انشاءاللہ عز و جل مشکل آسان ہو جائے گی. تو دوستو یہ میں نے آپ کو کچھ وظیفے بتائے اور اس کے علاوہ 1-2 واقعات بتائے آپ کو اور اس کے علاوہ بیان نعت وغیرہ یہ وہ میں نے آپ کی خدمت میں حاضر کی. انشاءاللہ عز و جل اسی طرح ہم اگلے پروگرام میں بھی آپ کو اسی طرح بتاتے رہیں گے. اور دیکھا نہیں بہت جائے گی نا.
बुनियादी बातें बताएं। ये भी पढ़ दो। आ गया बता दे। जी दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि अच्छी सी मालूमात हम आप तक पहुँचा सकें। आजकल ऐसा ही हो रहा है कि लोग फनी वीडियोस की तरफ और इसके अलावा दुनियावी मालूमात की तरफ ज़्यादा है। तो ये इस्लामी मालूमात है, आप इसको फैलाएं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको सवाब मिलेगा। तो मैं आपको कुछ दुआएं सिखाता हूँ, वो दुआएं आपको इंशाअल्लाह काम भी आएंगी। कल करेंगे वो, कल इंशाअल्लाह वो दुआएं मैं आपको कल या प्रोग्राम जैसे करेंगे हम आपको बता देंगे। तो आपको गुजारिश करते हैं इसी तरह आप हमारे वीडियो देखा करें और हमारा बिल्कुल साथ दिया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कल हम इसी तरह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाह।